السلام علیکم سیکنڈ ایئر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیت الیکٹیو کا رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 60 تا 61 یعنی 2 آیات کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا فَقُلْنَا، بس ہم نے کہا اضرب کہ مار بھی عصا کا اپنا عصا الحجرہ پتھر پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا بس ہم نے کہا کہ اپنا عصا زمین پر پتھر پر مار۔ فن فاجرت، پس پھوٹ پڑے منہ اس میں سے آسا ناتا آشاراتا، تو پس اس میں سے 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑے، اینا چشمے، بس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد عالمہ، تحقیق معلوم ہو گیا، کلو ناسن، ہر آدمی کو، مشربہم، ان کے پینے کی جگہ، بس ہر آدمی کو ہر آدمی کو ان کے پینے کی جگہ معلوم ہو گئی۔ کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ ولا تاسو، اور نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، اور زمین میں نہ پھیلاؤ، مفسدین، فساد، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اب اس آیت میں جو ہے وہ پانی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی فرمائش کی کہ ہمیں پانی چاہیے، کیونکہ ایک ہی پانی پینے کی جگہ تھی اور وہاں سے بنی اسرائیل کے چونکہ 12 قبیلے تھے اور سارے ہی وہیں سے ہی پانی لیتے تھے، تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی وہاں پہ فساد ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بنی اسرائیل کے لیے تپتے صحرا میں سائے کا بندوبست کر دیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کے لیے کھانے پینے کا من و سلوہ کا بندوبست کر دیا، تو یہ انتظام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا کہ قرآن پاک نے اس واقعہ کو بطور احسان بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا اور اپنے رب سے درخواست کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ پانی کے بھرنے کے جب وہاں جاتے ہیں تو ان کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے، فساد پیدا کرتے ہیں وہاں پہ، تو ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دے کہ ان کا یہ جو فساد ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ ایک متعین پتھر کو اپنے عصا سے، متعین پتھر پر اپنا عصا مارے۔ عصا ایک ان کی لاٹھی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ان کو دی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ جو عصا تھا اس کو پتھر پہ مارے، تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اور جب انہوں نے اس لاٹھی کو اس پہ مارا پتھر پہ، اس چٹان پہ، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور وہ سارے کے سارے وہیں سے پانی بھرتے تھے، تو جب وہاں جاتے تھے تو ان کی وہاں بہت لڑائی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دے تاکہ ان کی یہ روز کی جو لڑائی اور ان کا جو روز کا فساد ہے وہ ختم ہو جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ لہٰذا اور یہ 12 چشمے انہی جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے انہی 12 قبائل کے لیے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام تھا اسرائیل، ان کے پوتوں کے بعد یہ لوگ 12 قبائل میں تقسیم ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتوں کو قرآن پاک میں ان کے لیے اسباط کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات میں آتا ہے اسباط کا، سورہ بقرہ میں۔ بنی اسرائیل کے یہی بنی اسرائیل کے سربراہ تھے اور قبائلی نظام کے تحت یہ زندگی گزارتے تھے، اور یہ تھا کہ جس میں قبیلے کی نسبت ان کے مورث اعلیٰ کی جانب ہی ہوتی ہے، وہ چٹان جہاں سے 12 چشمے پھوٹے تھے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا اس چٹان پہ اور وہاں سے 12 چشمے نکلے تھے، وہ جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے، یعنی اب بھی وہ موجود ہے اور سیاح اکثر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں سے جو دراڑیں پڑ گئی تھیں اور جو شگاف پڑے ہوئے تھے جہاں سے پانی نکلتا تھا وہ اب بھی ویسے ہی موجود ہیں۔ تو یہ ایک پادری جو ہے وہ لکھتا ہے کہ یہ چٹان 10 اور 15 فٹ کے درمیان بلند آگے کی طرف ذرا خمیدہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ شگاف اور دراڑ جا بجا پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس میں کہیں جگہ کہیں شگاف پڑے ہوئے ہیں، کہیں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، تاکہ باقاعدہ وہ ہول نہیں بنے ہوئے، وہ دراڑیں اور شگاف بنے ہوئے ہیں جہاں سے وہ پانی نکلتا تھا۔ کچھ مٹے ہوئے ہیں کیونکہ زمانے کی سختیاں اور ڈسٹ اور آندھیاں ان سے کچھ جو ہے وہ مٹی پڑ گئی ہوئی ہے باندھ، اور کچھ جو ہے وہ مٹ گئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ کھلے ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں۔ تو قرآن پاک نے حتمی طور پر بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے 12 چشموں کی تعداد بیان کی کہ 12 قبائل ہیں، ان کو الگ الگ 12 چشمے مل جائیں تاکہ جو ہے وہ ان کا جو پانی کا فساد ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور یہ دراڑیں جو ہیں، یہ مختلف دراڑیں جو ہیں یہ مختلف قبائل کے لیے تھیں۔ تو سب نے جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا زمین پہ اس پہ مارا چٹان پہ تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، دراڑیں پڑ گئیں، تو ہر کسی نے، ہر قبیلے نے اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ پہ قبضہ کر لیا کہ یہ جو دراڑ ہماری ہے، یہ ہماری ہے، یہ ہماری ہے، اس طرح سے سب نے اس پہ قبضہ کر لیا اور وہ وہیں سے ہی پانی لیتے تھے اور ان کا یہ پانی پینے کا جو فساد تھا پانی لینے کا یہ ختم ہو گیا۔ ہاں آگے دیکھیں نیکسٹ آیت، وائس کول تم، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام، کھانے پر، واحدن، ایک، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، فدعو، پس تو مانگ، پس تو دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یخرج، کہ وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے، تم بھی تو، جو اگاتی ہے الارض، زمین، جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس میں سے ہمارے لیے وہ نکالے جو کچھ زمین اگاتی ہے، من باقلیہ، اس میں سے ساگ، واقعی سائیہ، اور اس میں سے ککڑی، و فومیہ، اور اس میں سے گندم، و عدسیہ، اور اس میں سے مسور، و باسلیہ، اور اس میں سے پیاز، کالا، تو کہا، یعنی ان کو یہ جواب ملا اس بات کا، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرتے ہو، اللہ جی، اس چیز سے، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کہ ادنا ہے، جو کہ کمتر ہے، باللہ جی، اس چیز سے، ہوا خیرن، جو کہ بہتر ہے، کہ کیا تم اس چیز کو اس چیز سے جو کہ ادنا ہے، بہتر چیز سے، تو اس کے ساتھ تم تبدیل کرتے ہو، اہبتو، اتر جاؤ تم، مصرن، شہر میں، تم شہر میں اتر جاؤ، یعنی کسی شہر میں چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما سال تم، جس چیز کا تم مطالبہ کرتے ہو، یعنی جو چیز تم مانگتے ہو۔ اب اس میں یہ بتایا کہ قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، کہ اب تم کہو کہ ہم روز من و سلوہ ہی کھاتے رہیں تو ہم اس من و سلوہ پہ صبر نہیں کریں گے روز ایک کھانے پہ، ہمارے لیے تو اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے زمین سے چیزیں جو اگتی ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے کہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ چیزیں زمین میں سے نکالے کہ جو زمین سے اگتی ہیں، ہم نے وہ چیزیں کھانی ہیں، جیسے انہوں نے فرمائش کی کہ ساگ، ککڑی سمجھتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ ککڑی ہوتی ہے وہ جو سیلڈ کے لیے پہلے استعمال کرتے تھے بہت پہلے، آج کل تو زیادہ تر کھیرے استعمال ہوتے ہیں، اس سے پہلے کافی سال پہلے کی بات ہے کہ وہ ہم تر کہتے تھے، اسے تریں وہ استعمال کرتے تھے، اس کو کہا جاتا ہے ککڑی۔ اور گندم کی فرمائش کی انہوں نے کہ ہمیں روٹی کھانی ہے، کہ ہم جو ہے وہ من و سلوا نہیں کھانا ہم نے، اور انہوں نے اس کے علاوہ مسور کی دالوں کی فرمائش کی کہ ہمیں مسور کی دال چاہیے اور پیاز چاہیے ہمیں، یعنی اس طرح کی انہوں نے ان چیزوں کی فرمائش کی جو زمین سے اگتی ہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم اس چیز کو
اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ کیا تم اس چیز کو اس سے بدلنا چاہتے ہو جو کہ کمتر ہے، کہ بہتر چیز کو تم کمتر چیز سے بدلنا چاہتے ہو. یعنی یہ بھی تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نے جو ان کو حکم دیا تھا وہ اس پہ ہی عمل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس سے ناشکری کی، یعنی اس نعمت سے بھی انہوں نے ناشکری کی منو سلوا سے، اور ان چیزوں کی فرمائش کر دی جو کہ ان سے کمتر تھیں. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں حکم ہوا کہ تم چلے جاؤ شہر کی طرف چلے جاؤ، یعنی شہر کی طرف چلے جاؤ، وہاں انہیں یہ چیزیں مل جائیں گی. وہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا ادھر، انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ، صحرائی زندگی میں تم نہیں رہنا چاہتے تو تم جاؤ وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ سبز پتوں والی چیزیں اور یہ ککڑی اور گندم اور مسور اور یہ ساگ اور پیاز اور یہ ہر ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ تمہیں مل جائیں گی جن کی تم خواہش رکھتے ہو. آگے دیکھیں، وائس کول تم، اور جب کہا وائس کول تم، اور کہاں تھا اس کے بعد ہے وزوری بت، اور مسلط کر دی گی علیہم ان پر، علیہم الذلۃ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور مسکنیت یعنی محتاجی فقیری، اور ان پر ذلت اور محتاجی یعنی فقیری مسلط کر دی گئی. وباؤ، اور وہ مستحق ٹھہرے بغضب، غضب کے، من اللہ، اللہ کے، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوا، کانوں کے وہ تھے، یکفرون انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے. ویقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، بغیر حق، بغیر حق کے یعنی ناحق، اور وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے. ذالک، یہ بما عصوا، یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. اب اس میں بتایا ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمیں تو یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں سبز پتوں والی چیزیں چاہیے، اور انہوں نے بتائی کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، پھر انہیں یہ کہا گیا کہ تم جو ہے وہ شہر کی طرف چلے جاؤ، تو وہاں تمہیں یہ ساری چیزیں جن کی تم فرمائش کرتے ہو، یہ ساری چیزیں تمہیں وہاں پہ مل جائیں گی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ذلت اور رسوائی اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی، کہ وہ ہر بات میں جس بات کا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں حکم دیتے تھے وہ اس کے الٹ چلتے تھے. تو بنی اسرائیل کی ذلت، ان کی طبیعت کی سختی، شکم پروری اور شہوت پرستی نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا. اسی وجہ سے ان پہ جو ہے وہ ان کی نافرمانی، ان کی گمراہی اور کی وجہ سے ان پہ ذلت، رسوائی اور محتاجی جو ہے وہ ان پہ مسلط کر دی گئی. کہ اب وہ جو عیش و عشرت یا جو اس چیز کی وہ فرمائش کرتے تھے کہ ہمیں پانی چاہیے تو چشمے پھوٹ پڑے، انہیں فرمائش کی کہ ہمیں صحرا میں سایہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانا پکا پکایا کھانے کا بندوبست ہو تو ان کے لیے منو سلوا آ گیا. یعنی جس چیز کی وہ فرمائش کرتے تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ بھی دکھا دیا. یعنی جو وہ خواہشات رکھتے تھے، جو وہ خواہش کرتے تھے وہی اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کے حکم پہ چلیں اور اسی کی پوجا کریں. لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے ہر بات پہ پل پل نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان پہ ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی. تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ذلت و خواری کی زندگی بسر کی. یعنی یہودیوں کے بارے میں انہیں گھر سے بے گھر کیا جاتا رہا، ہٹلر نے انہیں کس طرح سے کچل کر رکھ دیا، اور یہ سارا یہ پچھلے واقعات بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ہوا. لیکن وہ اس سے انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ یہودی جو ہے وہ تبلیغی مذہب نہیں ہے، ان کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے، بہت کم ہے ان کی تعداد، کیونکہ یہ تبلیغی مذہب ہے نہیں، یہ اپنے مذہب کی طرف لانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تبلیغ ہی نہیں کرتے. اور بس وہی تھوڑے سے لوگ ہیں جو یہودی جو مخصوص علاقوں میں رہتے ہیں اور نافرمان ہیں،
ابھی تک بھی ان کے دلوں میں جو ہے وہ ان میں سے کسی کے دل میں ایمان نہیں آیا. وہ سارے کے سارے نافرمان ہیں, گمراہ ہیں, وہ اپنے دین کی طرف لانے کی کسی کو کوشش ہی نہیں کرتے, اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے. اور انبیاء علیہ السلام کو یہ ناحق قتل کرتے تھے. اب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو, زکریا علیہ السلام کو کس طرح سے قتل کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہ لیکن اس میں بھی وہ ناکام رہے. انہوں نے کہا پھر ایسے ہی ڈھونگ رچا دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی ہے, حالانکہ قرآن پاک اسی تردید کرتا ہے وما قتل وما صلبوا ولکن شبہ لہم, کہ نہ ان کو قتل کیا گیا, نہ انہیں پھانسی دی گئی, بلکہ وہ ان کے لیے تشبیہ بن گئی. اسی شکل کا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ بندہ پیدا کر دیا, انہوں نے اس کو پھانسی دے دی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا. تو اس طرح سے یہ قوم اپنی نافرمانی اور اپنی گمراہی کی وجہ سے اور اپنی بد اخلاقیوں بدعمالیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہر دور میں ذلیل اور رسوا رہی. چلیں جی, ختم ہو گیا یہ رکوع. اللہ حافظ.